یاد رکھیے، انسان جب کسی سے محبت و مودت کا اظہار کرتا ہے، جب کسی کی جانب عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر جو چیز اس سے منسوب ہو جائے اس کا احترام کرتا ہے۔ اسی لیے روایات معصومین علیہم السلام میں اس بات پر شدت سے تاکید کی گئی ہے کہ معصومین میں سے جب بھی کسی معصوم کا نام لیا جائے تو احترام سے نام لیا جائے، تعظیم کی جائے ان اسماء کی نسبت۔ کتاب وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جو کافی دنوں سے امام کی ملاقات کو نہیں آیا۔ جب کافی عرصے کے بعد امام کی زیارت کو آیا تو امام نے وجہ پوچھی کہ کیوں اتنے عرصے سے ہماری ملاقات کو نہیں آئے؟ کہا مولا خداوند عالم نے مجھے بیٹی کی نعمت عطا کی ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، امام کے صحابی نے کہا مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ لفظ سنا، فاطمہ کا نام سنا، امام علیہ السلام نے 3 بار اس نام کو تکرار کیا کہ فاطمہ تو نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی یاد رکھو، کیونکہ اس نام کی عزت و عظمت اتنی ہے، اس لیے اب اپنی بیٹی کو جب بھی پکارو تو عزت و احترام سے پکارنا۔ خبردار، کیونکہ اس بیٹی کا نام تم نے فاطمہ رکھا ہے، اس لیے اس کی تعظیم تم پہ لازم ہے۔ اب اسے ڈانٹنا نہیں، اسے بد دعا نہ کرنا، اس نام کی عظمت کی وجہ سے اس کا احترام کرنا۔ علامہ امینی کے لیے ملتا ہے کہ جب ان کی زندگی کے آخری ایام تھے، ایک عالم دین ان سے ملاقات کو جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ ایک سوال لے کر آیا ہوں، اگر آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہو تو میں ایک سوال پوچھ لوں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ علامہ امینی کے آخری جب ایام نزدیک ہوئے تو اتنے ضعیف ہو گئے کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے، لیکن علامہ امینی نے پوچھا کہ بتا کون سا سوال لے کر آئے ہو، کس کے بارے میں سوال ہے؟ تو وہ عالم دین کہتا ہے کہ میرا سوال جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق ہے۔ جیسے ہی بی بی مخدومہ کا نام اس عالم کی زبان پر آیا، علامہ امینی جو نہایت ہی ناتواں تھے لیکن پھر بھی اٹھ گئے، اٹھتے ہیں کبھی جھک جاتے ہیں۔ وہ عالم دین بے چین ہو کر کہتا ہے کہ جب آپ میں توان نہیں تو کیوں اٹھ رہے ہیں؟ علامہ امینی کی حضرت فاطمہ کی نسبت نہایت ہی احترام تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ جناب فاطمہ کا نام لیا جائے اور میرے پاؤں دراز ہوں؟ یہ ادب فاطمہ کے خلاف ہے۔ عیون اخبار رضا میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم کو عالم خواب میں دیکھا۔ پیغمبر اکرم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ آپ کی اولاد میں سے کس امام کی زیارت کو میں جاؤں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس امام کی زیارت کو جاؤ جو تمہاری ہمسائیگی میں ہے۔ وہ شخص ایرانی تھا، فارسی زبان تھا، تو اس شخص نے پیغمبر سے پلٹ کر پوچھا کہ آپ کی مراد رضا ہے؟ جیسے ہی پیغمبر نے سنا تو پیغمبر نے کہا 3 بار کہو صلی اللہ علیہ، یعنی تعظیم سے امام رضا کا نام لو، ایسے نام نہ لو کہ جس طرح عام انسان کا نام لیا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ کہو کہ درود و سلام ہو 8ویں امام پر۔ یہ پیغمبر اکرم تعظیم کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جب بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام لیا جاتا تھا تو اگر امام بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، تھوڑا سا سر کو جھکا کر اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھتے تھے۔ جب امام سے اس عمل کی علت و وجہ پوچھی گئی تو امام نے فرمایا میرا کھڑا ہو جانا قیام امام زمانہ علیہ السلام کی جانب اشارہ ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے، اتنے میں دعبل خزاعی امام کی خدمت میں آتا ہے، ائمہ علیہم السلام کی شان میں کچھ اشعار پڑھتا ہے۔ جیسے ہی دعبل نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام زبان پر لیا، امام کی شان میں اشعار کہنا شروع کیے۔ امام رضا جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور تعظیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم عجل فرجہ الشریف۔ ائمہ علیہم السلام نے اپنی عملی سیرت کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اہل بیت علیہم السلام کی ہر وہ چیز جو ان سے منسوب ہو جائے، چاہے پھر وہ اسماء اہل بیت علیہم السلام ہو، ان کی تعظیم کی جائے، ادب و احترام سے ان کا نام لیا جائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت اہل بیت علیہم السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔